شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ کروڑوں درود و سلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ کی آل پر، تمام صحابہ کرام پر۔ قبر کی پہلی رات وہ رات ہے جو میت کو دفن کرنے کے ساتھ ہی شروع ہوتی ہے۔ روایت کے بقول پہلی رات میت کے لیے بہت سخت رات ہے۔ اس کے مختلف مراحل ہیں۔ مومنوں کے لیے خوبصورت اور آرام دہ، جبکہ بدکار مسلمانوں اور کافروں کے لیے بہت سخت اور وحشت ناک ہے۔ آج ایک لمبی تفصیلی اور متفقہ علیہ حدیث پیش کریں گے، جس میں قبر میں نیک اور بدکار انسانوں سے سوال اور جواب، اور میت کی قبر میں پہلی رات کی تفصیل کے طور پر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ذکر فرمایا ہے۔ موت کے پہلے کچھ گھنٹے اور پہلے دن روح برزخ کے علاوہ اس مادی بدن کے ساتھ ساتھ ہی رہتی ہے، کیونکہ دنیا میں روح کو اس مادی بدن سے انسیت اور محبت تھی، اس لیے اب وہ اس بدن پر خاص توجہ رکھتی ہے اور اس کے ساتھ رشتہ اور روابط برقرار رکھنا چاہتی ہے۔ غسل اور دوسرے اموار سر انجام دیتے وقت روح اس بدن کے ساتھ ہی رہتی ہے۔ اس مادی بدن کو دفن کرتے وقت روح خود کو قبر میں دیکھتی ہے۔ جو ہی میت کو قبر میں رکھا جاتا ہے، اسی وقت قبر کی پہلی رات کا آغاز ہو جاتا ہے، اور یہ بہت سخت رات ہوتی ہے جسے میت تجربہ کرتی ہے۔ اس سے کوئی چھٹکارا نہیں حاصل کر سکتا۔ امام صادق کی روایت کے مطابق قبر اور وہاں کے پیش آنے والے تمام احوال عالم برزخ ہیں۔ اس نظریے کے مطابق قبر میں داخل ہونا اور قبر کی پہلی رات موت کے آغاز سے شروع ہو جاتی ہے، بدن کے دفن ہونے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب جن لوگوں کے جسم دفنائے نہیں جاتے، یعنی کہ آگ میں جل جاتے ہیں یا پانی میں غرق ہو جاتے ہیں، تو ان کی پہلی رات کیسی ہوگی؟ اس بارے میں امام طبری بیان کرتے ہیں کہ حضرت امام حسن عسکری کے پاس ایک شخص آیا اور پوچھنے لگا کہ جو لوگ جل جاتے ہیں یا پانی میں ڈوب جاتے ہیں، ان کے جسم دفنائے نہیں جا سکتے، پھر ان کی قبر کی رات کیسی ہوگی؟ آپ فرمانے لگے، مرنے کے بعد کے حالات کا نام قبر ہے، خواہ وہ مرنے والا جل جائے، دریا میں غرق ہو جائے یا کوئی اژدھا اس کو نگل لے، اسے قبر کی کیفیت و عذاب و انعام کی کیفیت ہمیں نہیں بتائی گئی، بس جس قدر ہمیں بتایا گیا ہے اسی پر بھی ایمان لانا اور تصدیق کرنا بہتر ہے۔ اس لیے قبر کی نعمتیں یا تکلیف کسے ملیں گی، اس کے بارے میں سوال کرنا بے سود ہے۔ سمجھنے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ رات میں جب ہم خواب دیکھتے ہیں تو اس میں ہم کہیں جا رہے ہیں، کسی سے بات چیت کر رہے ہیں، تو جسم ہمارے بستر پر ہوتا ہے اور روح کا تعلق ٹہلنے، کسی سے بات چیت کرنے سے ہوتا ہے۔ اسی طرح روح جو اعلیٰ علیین میں چلی جاتی ہے اور جسم قبر میں رہتا ہے، ان دونوں کا لگاؤ اسی خواب کی طرح ہوتا ہے۔ جسم کہاں ہوتا ہے وہ اللہ کو معلوم ہے۔ اب بات کرتے ہیں کہ قبر کی پہلی رات کیسی ہوگی۔ اس بارے میں متفقہ حدیث ہیں۔ قبر کی پہلی رات کیسی ہوگی؟ حضرت برہ بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک انصاری کے جنازے میں شریک ہوئے۔ ہم جب قبر پہنچے تو لحد تیار نہیں ہوئی تھی۔ لحد تیار ہو رہی تھی کہ ہم حضور پاک کے ساتھ بیٹھ گئے، جو کہ میت کے سرانے بیٹھے ہوئے تھے۔ ہم نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی آسمان کی طرف دیکھتے ہیں، کبھی لحد کے اندر دیکھتے ہیں جو ابھی تیار ہو رہی تھی۔ 3 مرتبہ ایسا کرنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس طرح دعا مانگی، اے اللہ، میں عذاب قبر سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندہ مومن جب دنیا کی طرف سے رابطہ توڑ کر آخرت کی طرف متوجہ ہوتا ہے، یعنی جب اس کی موت کا وقت آتا ہے، تو سورج کی طرح چمکتے دمکتے سفید چہرے والے فرشتے جنتی خوشبودار اور جنتی کفن لے کر اس کے پاس آتے ہیں، حتیٰ کہ وہ حد نظر تک اس کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں۔ پھر ملک الموت تشریف لاتے ہیں، حتیٰ کہ وہ اس کے سر کے پاس بیٹھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں، پاکیزہ روح، اللہ کی مغفرت اور اس کی رضامندی کی طرف چل۔ وہ روح ایسے نکلتی ہے جیسے مشکیزے سے پانی کا قطرہ بالکل غیر محسوس طریقے سے نکلتا ہے۔ روح بالکل اسی طرح نکل جاتی ہے۔ جب ملک الموت اس کی روح نکالتے ہیں تو باقی فرشتے اسے آنکھ جھپکنے کے برابر بھی ملک الموت کے پاس نہیں رہنے دیتے، بلکہ اسے فوراً
فرشتگان اس کے کفن اور اس کی خوشبو میں لپیٹ لیتے ہیں جو جنت سے لائے ہوتے ہیں، پھر اس کی روح کو لے کر بلند ہوتے ہیں اور فرشتوں کی جس جماعت کے پاس سے وہ گزرتے ہیں اور فرشتے پوچھتے ہیں یہ کیسی خوشبو ہے، تو وہ اس کے دنیا کے ناموں سے بہترین نام لے کر بتاتے ہیں کہ یہ فلاں بن فلاں کی روح ہے، حتیٰ کہ وہ اسے آسمان دنیا تک پہنچا دیتے ہیں اور ان کے لیے دروازہ کھولنے کی اجازت طلب کرتے ہیں، تو آسمانوں کے جو دروازے ہیں اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں۔ پھر ہر آسمان کے مقرب فرشتے اگلے آسمان تک اس روح کو عزت و احترام کے ساتھ لے جاتے ہیں، حتیٰ کہ اسے 7ویں آسمان تک پہنچا دیا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے کا نامہ اعمال علیین میں لکھ دو۔ علیین اور سجین یہ 2 مقامات ہیں۔ ایمان والوں کی روحیں علیین میں ہوں گی اور منافقین اور مجرم لوگوں کی روحیں سجین میں ہوں گی۔ سورہ مطففین آیت نمبر 83 میں ہے، اسے واپس دنیا کی طرف لے جاؤ کہ میں نے انہیں اسی دنیا میں پیدا کیا اور اسی میں ہی انہیں لوٹاؤں گا اور پھر دوبارہ اسی سے ہی نکالوں گا۔ پھر اس کی روح اس کے جسم کی طرف لوٹا دی جاتی ہے، لیکن یہ لوٹانا دنیا کا لوٹانا نہیں ہوتا، یعنی کہ وہ لوٹنے کے بعد یہ بات نہیں کہ وہ قبر میں بیٹھ جائے گا اور ہمیں نظر آئے گا، یہ سب کچھ برزخی معاملات ہوں گے۔ آیت نمبر 42 کے تحت نیند کی حالت میں بھی انسان کی روح قبض ہوتی ہے، پھر 2 فرشتے اس کے پاس آتے ہیں جو اس کی قبر میں اسے بٹھا کر پہلا سوال کرتے ہیں کہ تیرا رب کون ہے؟ من ربو کا، تو وہ کہتا ہے ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ دوسرا سوال پوچھتے ہیں تیرا دین کیا ہے؟ ماں دینو کا، تو وہ جواب دیتا ہے کہ میرا دین اسلام ہے۔ پھر پوچھتے ہیں کہ وہ آدمی جو تم پہ مبعوث کیے گئے وہ کون ہیں؟ تو وہ کہتا ہے کہ وہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ جب یہ 3 سوالوں کے جوابات دیتا ہے تو فرشتہ چوتھا سوال اس سے پوچھتا ہے تمہیں کیسے پتہ چلا ان 3 سوالوں کے جوابات تمہیں کیسے آتے ہیں؟ تو وہ کہتا ہے کہ میں نے اللہ کی کتاب پڑھی تھی، میں اس کتاب پر ایمان لایا اور میں نے اس کے حق ہونے کی تصدیق کی۔ پھر آسمان سے آواز آتی ہے، میرے بندے نے سچ کہا ہے، اس کے لیے جنتی بچھونا بچھا دو، اسے جنت کا لباس پہنا دو اور اس کے لیے جنت کی طرف سے دروازہ کھول دو۔ قبر کے اندر ہی جنت کی طرف سے دروازہ کھل جائے گا، وہاں اسے ہوا کے جھونکے اور خوشبو بھی آتی ہوگی اور حد نظر اس کی قبر کشادہ ہو جائے گی۔ جو خوبصورت چہرہ، خوبصورت لباس اور بہترین خوشبو والا ایک شخص اس کے پاس قبر میں آئے گا اور کہے گا اس چیز سے خوش ہو جاؤ، جو چیز تجھے خوش کر دے گی، یہ وہ دن ہے جس کا تجھ سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ وہ شخص پوچھے گا اے شخص تو کون ہے؟ تیرا چہرہ بھلائی لانے والا چہرہ ہے، تو وہ جواب دے گا کہ میں تیرا عمل صالح ہوں، یعنی کہ تمہارے نیک اعمال ہوں۔ ایک خوبصورت شخص کی شکل میں اس قبر میں آئے گا، تو پھر وہ اس شخص سے کہے گا اے اللہ، اے میرے رب، جلدی کر اور فوراً قیامت قائم کر دے حتیٰ کہ میں اپنے اہل و عیال کی طرف چلا جاؤں۔ یعنی کہ مومن کہے گا اے اللہ، جلدی قیامت آ جائے اور میرے اعمال کا بدلہ مجھے ملے، مجھ سے انتظار نہیں ہوتا کہ فوراً قیامت آ جائے۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عذاب قبر سے محفوظ رکھے، اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔